أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، آج میں جس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے آپ سے روبرو ہوں اس کا عنوان ہے ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. اس میں کوئی شک نہیں کہ آج مسلمان دنیا میں ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں. قدم قدم پر انہیں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لمحہ لمحہ انہیں بے چین کرنے کی کوششیں ہو رہی ہے. پل پل ان کے خلاف سازشیں جاری ہے. کل تک جو قوم دنیا کو امن و امان کا پیام دیتی تھی اور فلاح و کامیابی کی راہ دکھاتی تھی وہ آج دنیا کی نظر میں دہشت گرد ہو گئی ہے. کل تک جس دین کو فلاح و کامیابی کا ضامن سمجھا جاتا تھا اور جو دین انسان کو تباہی کے دہانے سے بچا کر اسے اعلیٰ مقام پر فائز کرنے کے لیے آیا تھا، آج اسے وصول شانتی کے لیے خطرہ کہا جاتا ہے. اس کے پیروکاروں کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے. کل تک جی قوم دنیا کے رہنما تھی آج وہ مغلوب اور بے بس ہے. آخر کیا وجہ ہے جس کی بنا پر اس قوم کو جو دنیا کے قید اور رہبری اور انسانیت کو فلاح و کامیابی کا سبق سکھانے آئی تھی، وہ دین جو انسانیت کے لیے باعث نجات اور موجب فلاح ہے، اس پر طرح طرح کی بہتان تراشی ہوتی جاتی ہے. آخر وہ کون سا سبب ہے جس کی بنا پر وہ قوم جس سے اللہ تعالیٰ نے نصرت کا وعدہ اور سر بلندی کا عہد کیا تھا وہ دنیا کے ہر خطہ میں ذلیل و رسوا ہے؟ آئیے غور کرتے ہیں اور اس فعل تعجبی کا پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے آج ہماری یہ حالت ہے. تھوڑی دیر تک اپنے ذہنوں کو تھکا دے اور غور و فکر کے سمندر میں ادنا سا ہوتا لگانے پر ہی وہ سبب ایک لہر کا ایک نمایاں ہو جاتا ہے اور ذہن بے اختیار اللہ تعالیٰ کے ارشاد پر جا کر رکتا ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. مزید اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہمارے پر نمایاں ہوتا ہے. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. چنانچہ معلوم ہوا کہ اپنی اس حالات کے ذمہ دار خود ہے، کیونکہ مذکورہ دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بالادست فرمانے کا وعدہ کیا ہے جو مومن ہے، جو عمل صالحہ کرتے ہیں، وہ نصرت خداوندی کے لیے عمل صالح اور ایمان شرط ہے. محترم سامعین، ہم خود کو مومن و مسلم جیسے سنہرے القاب سے مرکب کرتے ہیں اور اپنے کو مسلمان کہتے ہیں. آئیے غور کرتے ہیں کیا ہم حقیقت مسلمان ہیں؟ کیا مومن لقب پر صادق آتا ہے؟ محترم سامعین، ایک مومن کا کام ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان پیش ہو تو بے چوچا اور بے شر و جسم سے قبول کر لے اور اللہ تعالیٰ کے قوانین کو دل سے مانے اور ان پر عمل بھی کرے. لیکن ہم ایسا نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے قوانین کو بعض قوانین کو مانتے ہیں اور بعض سے غفلت برتتے ہیں. لیکن بعض قوانین الہی تو ایسے ہیں جن کو ہم نے بالا پاک رکھ دیا ہے، ان پر عمل کرنا تو دور، ان سے واقفیت حاصل کرنا بھی گوارا نہ کیا. جب ہمارا یہ حال ہے تو ہم خود کو نصرت خداوندی کا مستحق کیسے کر سکتے ہیں؟ محترم سامعین، ایک مومن و مسلم اپنے دین کو سیکھ لے اور اس کی سر بلندی کے لیے اپنا پورا زور صرف کر دیتا ہے. ایک مومن اپنا آئیڈیا نہ پورا صرف اور صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو عمل کو بناتا ہے. وہ اس ضابطہ قانون پر مکمل طور پر عمل پیرا ہوتا ہے جس کی نشاندہی قرآن کرتا ہے. وہ تمام نوع انسانی کے لیے خیر خواہی کا متمنی ہوتا ہے اور وہ لوگوں کو بھلائی کی تلقین کرتا ہے. محترم سامعین، افسوس سدا افسوس، ہم اپنے اس فریضہ سے غفلت برتتے ہیں. ہم دین کو چھوڑ کر دوسری چیزوں میں اپنا زور صرف کرنے لگ گئے. قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا آئیڈیل بنا دیا ہے. قرآن احکامات سے غفلت برتتے ہیں جس کی پاداش میں اس عذاب الہی کے مستحق ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به الاخرین. ہمارے اسلام جنہوں نے اس دین کو ہم تک پہنچایا، جنہوں نے مدت تک اس امت کی قیادت کی، وہ اسلامی تعلیمات کے حامل تھے. انہوں نے احکام الہی پر مکمل طور پر عمل کر کے دکھلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی کیونکہ انہوں نے اسلامی تعلیمات کو عام کیا اور ان کو بالادست رکھا. محترم سامعین، آج ہم اپنی ان کوتاہیوں کو دور کر لیں اور اسلامی تعلیمات کو مکمل طور پر اپنی زندگی میں نافذ کر لیں تو حقیقی معنی میں ہم ایک مسلم و مومن بن جائے. یقیناً نصرت خداوندی ہمارے ساتھ ہوگی. اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے نصرت کا وعدہ کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم
ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ محترم سامعین، ہمارے اسلام نے ہمیں جو تہذیب دین ورثہ میں دیا تھا، آج ہم نے اس کے عادت بگاڑ کر رکھ دی ہے اور اس کی تصویر دنیا کے سامنے دھندلی کر دی ہے۔ آخر میں علامہ اقبال کے اس شعر پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اور آپ سے ودا لیتا ہوں۔ گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے افضل بن نصر الدین جو اپنی تقریر پیش کر رہے تھے، اور میں اس کے بعد ایک بار بھی رمضان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کرے۔ موضوع ہے دختران ملت کے ارتداد کے دہانے پر۔